المعصومین ثم الصلاۃ والسلام علی الصدیقۃ المبارکہ الراضیۃ المرضیہ عالمۃ غیر معلمہ محافظۃ النبوہ وناشرۃ الولایہ ام الکتاب ام القرآن ام الانوار ام الائمہ ام المعصومین ام العلوم ام الہدی ام الحسن ام الحسین ام المحسن ام العباس و ام ابیہا السیدہ فاطمہ الزہرا ولعن اللہ تعالی علی اعدائہم اجمعین اما بعد فقد قال حق سبحانہ تعالی فی کتابہ المجید و فرقان الحمید بسم اللہ الرحمن الرحیم ثم اورثنا الکتاب الذین اصطفینا من عبادنا ملک بلند صلوات اللہم صلی علی محمد دعا ہے مالکان عزت بارگاہ عزت میں آئے ہوئے ہر صاحب عزت کی عزت کو محفوظ فرمائے بندگان ذکر کا وارثان ذکر کی بارگاہ میں پیش ہونا مالکان ذکر اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے اس عشق کی عبادت کی اس عشق کی نماز میں جتنے بھی نمازی با جماعت نماز ادا کرنے کے لیے آئے ہو ہر رکعت ہر سجدہ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے ہمارا آنا ہمارا بیٹھنا ہمارا بولنا ہمارا رونا خوشنودی جناب سیدہ کے لیے ہے میرا مالک خوشنودی سیدہ ہمیں عطا فرما جتنے بھی انجمن غلامان حضرت عباس کے کارکنان ہیں متعلقین ہیں عہدیداران ہیں میرا مالک ان کی توفیقات خیر میں اضافہ فرما اس امام بارگاہ دعائے زہرا سے جڑے ہوئے تمام وہ لوگ جو مجالس کی زینت بنتے ہیں میرے مالک ان تمام کی توفیقات میں اضافہ فرما آپ کے حاضرین اور اس بارگاہ کے منتظمین جو دنیا سے جا چکے ہیں ان تمام مرحومین کو جوار معصومین میں جگہ عطا فرما میرے مالک پوری دنیا میں جہاں جہاں حسین کے عزادار حسین کے جلوس لے کے نکلے میرے مالک ان عزاداروں کی حفاظت فرما ہمارے آقا ہمارے مولا وقت کی ضرورت کے ظہور میں تعجیل فرما دعائیں قبولیت تک پہنچائیں سہارا درود کر لیں ممکنہ حد تک بلند صلوات تلاوت فرما اجازت ہے ذکر شروع کیا جا سکتا سلسلہ گفتگو یقیناً اذہان عالیہ میں محفوظ ہوگا گفتگو ہو رہی ہے سورہ مبارکہ فاطر کی اس آیہ کریمہ سے جس میں خدا واضح طور پر یہ اعلان فرما رہا ہے کہ ثم اورثنا الکتاب الذین اصطفینا من عبادنا پھر ہم نے کتاب کا وارث ان لوگوں کو بنایا جنہیں ہم نے بندوں میں مصطفیٰ کیا ہوا تھا مسلسل گفتگو اسی پیرائے پہ ہو رہی ہے کہ حقیقت قرآن عزت قرآن اور پھر آخری مجالس میں بیان کیا جائے گی مظلومیت قرآن کہ آپ کے سامنے یہ قرآن جو پڑھا جا رہا ہے اس کی حقیقت کیا ہے جو سمجھا جا رہا ہے وہ کیا ہے اور جو حقیقت قرآن ہے وہ کیا ہے خدا کہتا ہے کہ ہم نے قرآن کا وارث بنایا ہم ہی نے کتاب کا وارث بنایا ہم ہی وارث بناتے ہیں وارث میں نے پہلی مجلس تمہیدی میں کہا تھا وارث ورثہ میراث یہ ایک ہی خاندان کے لفظ ہیں وارث کہتے ہیں جو مالک ہو اور شریعت کا مسئلہ ہے کہ آپ کسی ایسی جگہ پہ نماز پڑھیں جہاں وارث کی اجازت نہ ہو تو وہ نماز قبول نہیں ہوتی غصبی جگہ پہ مسجد نہیں بن سکتی آپ کسی ایسی جگہ پہ جا کے نماز پڑھ دیں اور پوری نماز بھی ٹھیک ہو قرات بھی ٹھیک ہو لمبی نماز بھی ہو روتے بھی اللہ کی محبت میں رہیں گڑ گڑاتے بھی رہیں لیکن کسی سے بعد میں پوچھیں کہ میں نے وارث سے اجازت نہیں لی تھی تو وہ کہے گا تیری نماز قبول نہیں ہے اگر آپ نے کہیں کسی دکان سے کوئی ایسی چیز اٹھا کے جس میں وارث کی اجازت نہیں اللہ کی محبت میں روزہ رکھ لیا وہ روزہ قبول نہیں ہوگا تو یہ شریعت کا متفقہ فیصلہ ہے کہ عبادت وارث کی اجازت سے ہوتی عبادت وارث کی اجازت سے ہوتی ہے میں پہلی سطر سماعتوں کو ہدیہ کرنے لگا ہوں جو خدا بغیر وارث کے عبادت قبول نہیں کرتا بغیر وارث کے قرآن کی تلاوت کو کیسے قبول کر لے قرآن کے لیے بھی
قرآن کے لیے بھی قرآن کے وارث کی اجازت ضروری ہے. اور میں کیا کروں؟ ہر عبادت میں قرآن ہے. نماز بغیر قرآن کے نہیں ہے، عبادات بغیر قرآن کے نہیں ہے، اور خدا کہہ رہا ہے کہ قرآن بغیر وارث کے نہیں ہے. ہم نے کتاب کا وارث انہیں بنایا جنہیں ہم نے مصطفیٰ کیا ہوا تھا. جب رسالت آپ دنیا ظاہری طور پہ چھوڑ رہے تھے تو رسول نے ایک حدیث کہی، انی تارکن فیکم الثقلین کتاب اللہ و عطرتی اہل بیت. جا رہا ہوں میں تمہارے درمیان سے چھوڑ کے دو چیزیں، ایک اللہ کی کتاب، دوسری میری عطرت والی اہل بیت. کیا سمجھتے ہیں یہ کون بول رہا ہے؟ یہ مفکر اول بول رہا ہے، یہ عقل کل بول رہی ہے، یہ نور اول بول رہا ہے. میرے مالک جب تو نے اہل بیت ہی کہہ دیا تھا پھر عطرتی اہل بیت کا لفظ کیوں آیا؟ پوری اپنی زندگی میں جب بھی کہا صرف اہل بیت کہا، اپنی آخری لمحے پہ جا کے کہا عطرتی اہل بیت ہی، میری عطرت والی اہل بیت. رسول نے فرمایا میری نگاہیں مؤرخین کو دیکھ رہی تھی، انہوں نے کسی اور کو بھی اہل بیت میں شامل کرنا تھا، میں نے عطرت کی شرط لگا دی، جو بھی اہل بیت ہوگا اسے عطرت والا ہونا چاہیے. انی تارکن فیکم الثقلین کتاب اللہ و عطرتی. تمہید میں پائی ساری کتاب اللہ و عطرتی، دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، ایک اللہ کی کتاب، ایک میری عطرت. 12 جگہ پہ اہل سنت کی کتابوں میں 12 راویوں نے اس حدیث کو انہی الفاظ کے ساتھ لکھا. 12 راویوں نے صحیحین میں اس حدیث کو انہی الفاظ سے لکھا کہ نبی دو چیزیں چھوڑ کے گئے، ایک اللہ کی کتاب اور ایک اہل بیت. ایک راوی ہے صرف جس نے اہل بیت کی جگہ سنتی لکھا. میں پوری ذمہ داری کے ساتھ کہہ رہا ہوں 12 نے اہل بیت لکھا. ایک راوی تھا جس نے کہا نہیں اہل بیت کا لفظ نہیں ہے، سنتی کا لفظ ہے. اب اس پہ اگر میں جرح پہ جاؤں گا کہ اس راوی کی دشمنی کیا تھی تو یہ بڑی تفصیلی گفتگو ہو جائے گی. صرف ایک راوی ہے جس نے سنتی لکھا، اور یہ ہے اہل بیت کا زندہ معجزہ. جو لفظ ان کی دشمنی میں لکھا جاتا ہے وہی ان کا قصیدہ بن جاتا ہے. مولا کی قسم یہ اہل بیت کا زندہ معجزہ ہے. جتنی بھی تحریریں ان کے بغض میں لکھی گئی وہی ان کا قصیدہ بنی. جو بندے چپ ہے میں دلیل دیتا ہوں، آج تک منبر آل محمد سے وکالت اہل بیت کرتے ہوئے جتنی کتابیں ان کے حق میں پیش کی جاتی ہیں یہ وہی کتابیں ہیں جو ان کی مخالفت میں لکھی گئی ہیں. ہم کبھی بھی کافی کا حوالہ نہیں دیتے، ہم کبھی بھی اپنے مذہب کی، ہم جب بھی کتاب کا حوالہ دیں گے اس کتاب کا حوالہ دیں گے جو لکھی بھی انہی کی دشمنی میں گئی. اب یہ دیکھیں یہ بغض علی تھا جس مورخ نے، جس راوی نے کہا یہاں نبی نے اہل بیت کا لفظ نہیں کہا تھا، سنتی کہا تھا. ٹھیک ہے سنتی کہا تھا نا، سنت کسے کہتے ہیں؟ لغت میں سنت کے 5 ترجمے کیے. سنت کہتے ہیں طریقے کو، سنت کہتے ہیں فطرت کو، سنت کہتے ہیں مزاج کو، سنت کہتے ہیں روش کو، سنت کہتے ہیں چہرے کو. یہ 5 ترجمے کیے ہیں سنت کے علماء لغات نے. 5 جگہوں پہ لفظ سنت استعمال کیا جا سکتا ہے. طریقے کے لیے کیا جا سکتا ہے، سیرت کے لیے کیا جا سکتا ہے، روش کے لیے کیا جا سکتا ہے، طریقے کے لیے کیا جا سکتا ہے، مزاج کے لیے کیا جا سکتا ہے، چہرے کے لیے کیا جا سکتا ہے. اس کا مطلب اگر یہ 5 ہے اور نبی سنت چھوڑ کے گئے تھے تو پھر تمہیں ماننا پڑے گا کہ قرآن کے ساتھ کسی ایسے کو ماننا پڑے گا جس کی تربیت نبی جیسی ہے، جس کی تینت نبی جیسی ہے، جس کا مزاج نبی جیسا ہے، جس کا طریقہ نبی جیسا ہے، اور جس کا چہرہ محمد سے اتنا ملتا ہے کہ ہجرت کے بستر پر سو گیا تو کافروں کو پتہ ہی نہیں چلا کہ محمد سو رہا ہے یا علی سو رہا.
یا اہل بیت کے لیے، اہل بیت کو ٹھیک ہے راوی 12 راویوں کی روایت ہٹا دو، ایک ہی آگے لے کے آؤ، نبی سنت چھوڑ کے گئے۔ سنت کسے کہتے ہیں؟ سنت ہر اس کام کو کہتے ہیں جو نبی کہے، جو نبی کرے۔ ایسا ہی ہے، بڑی آسان تعریف کی ہے جو رائج الوقت تعریف ہے۔ سنت ہر اس کام کو کہتے ہیں جو نبی نے کیا تھا یا نبی نے کہا تھا۔ جو نبی کہے وہ بھی سنت، جو نبی کرے وہ بھی سنت، جو نہ نبی نے کیا ہو نہ نبی نے کہا ہو وہ بدعت ہے۔ یہاں لے کے آنا چاہتا تھا میں اس مجمع کو جہاں مزاج پہنچ گیا۔ جو نبی کہے وہ سنت، جو نبی کرے وہ سنت، جو نہ نبی نے کیا ہو نہ نبی نے کہا ہو اسے بدعت کہا جاتا ہے۔ آج مسلمانوں کے دو نظریات ہیں، ایک ہے خلافت والے، ایک ہے امامت والے۔ خلافت سقیفے سے چلی، امامت غدیر سے چلی۔ غدیر میں محمد کہہ بھی رہا تھا کر بھی رہا تھا، سقیفے میں محمد نہیں تھا۔ پھر مان غدیر سنت ہے، سقیفہ بدعت ہے۔ مولا حسین عزت دے، علی امام بنا، علی کا اعلان ہوا نبی کی زندگی میں، خلیفہ کا اعلان ہوا نبی کے بعد۔ کہاں جا کے پھر یہ باتیں کریں کہ خود تم نے لکھا ہے جو کام نبی کی زندگی میں نہ ہو وہ بدعت۔ خلیفہ بنا نبی کے بعد، خلافت بدعت۔ نبی نے فرمایا دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں۔ اچھا، غدیر میں قولی سنت بھی ہے، فعلی بھی ہے۔ دو لفظ آئے ہیں قرآن میں، خدا نے کہا آتیو اللہ و آتیو رسول، اطاعت کرو اللہ کی۔ اطاعت کسے کہتے؟ جو رسول کہے وہ کرو۔ ناصر بھائی چھوڑے میسج۔ اطاعت اللہ کی اور اس کے رسول کی۔ پھر دوسری جگہ خدا نے کہا قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی، میرے محمد کی اتباع کرو۔ اطاعت قول رسول کا نام، اتباع عمل رسول کا نام۔ رسول نے کہا نماز پڑھو، یہ اطاعت، جیسے رسول نے پڑھی ویسے پڑھو، یہ ہے اتباع رسول۔ اطاعت قول کو کہتے ہیں، اتباع عمل کو کہتے ہیں۔ پڑھے لکھے بچوں کے لیے آسان کر دیتا ہوں، ایک ہے تھیوری، ایک ہے پریکٹیکل۔ تھیوری اطاعت، پریکٹیکل اتباع۔ غدیر میں تھیوری بھی تھی، پریکٹیکل بھی تھا۔ منہ سے کہہ رہے تھے، ہاتھ سے دکھا رہے تھے۔ میں ہمیشہ کہا کرتا تو پھر اختر شاہ جی، مذہب اسلام کی گیلانی صاحب محمود بھائی، مذہب اسلام کی جتنی حدیثیں نبی کی ہیں ان سب میں سے سب سے مستند حدیث غدیر ہے۔ ہر حدیث نبی نے 20 صحابہ میں، 30 صحابہ میں، حد سے زیادہ 100 صحابہ میں۔ غدیر والی حدیث ہے پیر بوبی شاہ 1.5 لاکھ صحابہ میں، 1.5 لاکھ صحابیوں نے نبی سے غدیر کی حدیث سنی۔ اب بتا صحابہ کو تو نہیں مانتا یا ہم نہیں مانتے؟ 1.5 لاکھ صحابہ سن رہے تھے اور نبی پالان کے منبر پہ کھڑے ہو کے علی کی ولایت کا اعلان کر رہے تھے۔ آج مورخین نے اپنی کتابوں سے غدیر والا باب ہی نکال دیا۔ بچوں کو نہ اسلامیات نے پڑھایا نہ دین یاد نے پڑھایا۔ حد نہیں ہو گئی؟ تجھے غار میں سانپ نظر آ گیا، غدیر میں ہاتھ نظر۔
تجھے وہاں مورخ پہنچ گیا. وہاں مورخ پہنچ گیا جہاں مصطفیٰ کے علاوہ کوئی تھا ہی نہیں. مورخ غار میں چلا گیا, غدیر میں نہیں ہے. رسول نے عملاً دکھا دیا, دو چیزیں چھوڑ, قرآن, اہل بیت. مورخ نے کہا نہیں, راوی نے کہا سنت چھوڑ کے, کہا سنت لے کے آ. سنت کسے کہتے ہیں؟ جو رسول کہے کرے. امامت سنت ہے. یہ جتنے لفظ ہیں نا, سنی, وہابی, یہ سارے الفاظ یہ خود بنائے گئے ہیں نا جی, پہچان کے لیے بنائے, جیسے برادریوں کے نام, قبیلوں کے نام. اسلام کا ایک ہی فرقے کا نام قرآن میں ہے. اور میں نے ملک جی ہمیشہ منبر پہ کہا ہے, شیعہ فرقہ نہیں, شیعہ مذہب ہے. اس سے ٹوٹ کے فرقے بنے ہیں. کسے کہتے ہیں سنی؟ کہتے ہیں جو نبی کی سنت پہ عمل کرے. ہم ہیں رسول کے. جو اہل سنت میرے بھائی ہیں وہ کہتے ہیں ہم رسول کی سنت پہ عمل کرتے اس لیے ہم سنی. اچھا آؤ پھر جھگڑا ختم کریں. تم ہو رسول کے سنی, ہم ہیں اللہ کے سنی. پھر اختر شاہ جی پریشان ہے کہ جیسے یہ پڑھنا چاہتا تھا اب پڑھ رہا ہے. یہاں تو اب کوئی پریشانی نہیں ہے نا جی. مولا حسین عزت عطا فرمائے, جناب سیدہ بس نوکری قبول کرتے رہے. ہم ہیں اللہ کے سنی. اللہ کے سنی کیا, ہم ہیں اللہ کی سنت پہ عمل کرتے. تو نے کہا داڑھی نبی کی سنت, مسواک نبی کی سنت, شلوار اوپر نبی کی سنت, سرما نبی کی سنت. تو نے نبی سے یہ سنتیں سیکھی. چل ٹھیک ہے, تو نے نبی سے یہ سنتیں سیکھی ہیں, اس کا مطلب تو نے کہا نبی نے ایسی داڑھی رکھی ہم نے ویسی رکھ لی, نبی نے ایسے شلوار باندھی ہم نے ایسے باندھی, نبی نے ویسے مسواک کی ہم نے ویسے کر لی. اس کا مطلب ہے تو نے نبی کے طریقے کو سنت کہا, تو نے نبی کے فعل کو سنت کہا. جو نبی کرتے گئے تو نے کہا ہم نے وہ کام کیا اس لیے ہم سنی ہے. یہی قرآن منبر پہ لے کے 2 جمع 2 4, یا مرنا ہوگا یا مارنا ہوگا. قرآن سے پوچھتے ہیں کہ اللہ کیا کام کرتا ہے. خدا نے قرآن میں فَاشْهَدُوا وَأَنَا مَعَكُمْ مِنَ الشَّاهِدِينَ, تم بھی گواہی دو میں بھی تمہارے ساتھ گواہی دیتا ہوں. پھر خدا نے کہا فَانْتَظِرُوا وَإِنِّي مَعَكُمْ مِنَ الْمُنْتَظِرِينَ, تم بھی انتظار کرو میں بھی انتظار کر رہا ہوں. پھر تیسری جگہ پہ خدا نے کہا إِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتُهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ, تم بھی درود پڑھو میں بھی درود پڑھتا ہوں. چوتھی جگہ پہ خدا نے کہا يَلْعَنُهُ اللَّهُ وَاللَّاعِنُونَ, تم بھی لعنت کرو میں بھی لعنت کر. پانچواں کام دکھا میں گردن کٹواؤں. 4 کام کرتا ہے اللہ, گواہی دیتا ہے, انتظار کرتا ہے, درود پڑھتا ہے, لعنت کرتا ہے. یہی 4 کام ہم کرتے ہیں. علی ولی اللہ کی گواہی دیتے ہیں, 12ویں کا انتظار کرتے ہیں, اہل بیت پہ درود پڑھتے ہیں, دشمنوں پہ لعنت کرتے. یہ 4 کام, وہ الماری سے قرآن اٹھاؤ, 4 کام اللہ نہ کرتا ہو ہم بھی نہ کریں. اب لگاؤ توحید پہ MI6 کا الزام. کرو نا, کیونکہ تم نے تو یہی کہا کہ جو یہ کرے. اللہ 4 کام کرتا ہے. رسول نے فرمایا 2 چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں, ایک اللہ کی کتاب, ایک ہے میری اطرت والی اہل بیت. عربی زبان بڑی فصیح ہے. انہوں نے کہا اہل بیت سے مراد یہ ہے, بیت کہتے گھر کو, جو بھی گھر میں ہو وہ اہل بیت. رسول جانتے تھے کہ انہوں نے عربی زبان سے کیا فائدہ لینا ہے, اس لیے خدا نے رسول سے کہا گھر کے اندر
ایک اور گھر بنا. رسول نے گھر کے اندر چادر کا گھر بنایا. چادر کا گھر گھر کے اندر. یہ اہل بیت. اور خدا نے کیا کہا؟ خدا نے کہا آیت فوراً بھیج دی، پوری واضح آیت کھول کے تول کے نام لے کے، انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس واہل البیت یطہرکم. خدا نے کیا کہا؟ اللہم صلی. خدا نے کیا کہا؟ میں نے انہیں پاک رکھا جیسے پاک رکھنے کا حق ہے. ہم کسی پہ خلاف نہیں ہے، بات لاجک کے ساتھ کرو، دلیل کے ساتھ کرو. جب نبی کی بیویوں کا لفظ آیا، آئیے خدا کا قرآن پڑھ دے، یا نساء نبی، اے میرے نبی کی بیویوں، تمہارے جیسا کوئی بھی عورتوں میں نہیں ہے. انا اتقیتن، اگر تم متقی ہو تو. آیت قرآن کی پڑھی، خدا نے کہا تمہارے جیسا کوئی ہے ہی نہیں، کوئی عورت بھی تم جیسی نہیں، کیونکہ تمہیں نسبت ہے میرے نبی سے. لیکن خدا نے آگے کنڈیشن لگائی، شرط لگائی، اگر تم متقی ہو تو. اچھا متقی ہے، تقوی کسے کہتے؟ تقوی صرف اعضاء کی پاکیزگی کا نام نہیں، قلب کی طہارت کا نام ہے. تقوی کہتے ہیں عبادت کی آخری حد. چلے جی، بڑا خوبصورت جملہ آ گیا، بڑا خوبصورت جملہ مہدیہ کرنے لگا. زمین پہ فضیلتوں کی آخری حد کو تقوی کہتے ہیں. جتنے درجے شروع ہوتے نا جی، ایک انسان عابد بنا، زاہد بنا، عارف بنا، پہنچتے پہنچتے جو آخری ڈگری ہے نا اللہ کے قریب ہونے کی، زمین پہ تقوی. اب سطر دوں گا، دل سے دعا دے دینا، زمین پہ فضیلتوں کی آخری ڈگری کو تقوی کہتے ہیں. آسمان پہ فضیلتوں کی پہلی ڈگری کو عصمت کہتے ہیں. ہائے ہائے ہائے. زمین پہ آخری ڈگری تقوی. یاور شاہ جی، آسمان پہ فضیلتوں کی پہلی ڈگری عصمت. متقی انسان اپنی مرضی سے بنتا ہے. کتنا متقی بنتا ہے؟ پھر قرآن پڑھو. خدا کہتا بسم اللہ الرحمن الرحیم، اتقوا اللہ ما استطعتم. متقی بنو جتنی تم میں استطاعت ہے. متقی بنو جتنی استطاعت ہے. جس قد تک ہونا، جس قابل ہو اتنے متقی بنو. اس کا مطلب ہے متقی بننا انسان کی اپنی ذاتی حد ہے. جتنا وہ بننا چاہے، جتنی اس کی استطاعت ہے، اتنا وہ متقی بنے گا. متقی اپنی استطاعت سے بنتا ہے، لیکن جب خدا معصوم بناتا ہے تو پھر خدا کہتا ہے یطہرکم تطہیرا، میں تمہیں ایسا پاک کروں گا جیسا حق ہے. متقی بنا مرضی سے، معصوم بنا جتنا خدا نے کہا حق ہے. معصوم اللہ نے بنایا، متقی خود بنا. کیونکہ تقوی ہے قلب کا نام، قلب کی طہارت متقی. عصمت کے لیے بڑا خوبصورت جملہ، بڑا ہی انتہائی عمدہ جملہ آنے لگا. عصمت کے لیے صرف قلب کا طاہر ہونا ضروری نہیں، لہو کا پاک ہونا بھی ضروری. کوئی انسان جتنا مرضی دل کو طاہر کر لے، اگر لہو ہی پاک نہیں،
تو یہ جو میری رگوں میں لہو ہے یہ میرا ہے؟ نہیں، میری رگوں میں میرے باپ کا لہو، آپ کی رگوں میں آپ کے باپ کا لہو. ہر انسان کی رگوں میں اس کا لہو نہیں ہوتا، اس کے باپ کا لہو ہوتا. مولا حسین کی عزت قسم جملہ اتنا وزنی ہے کہ مجمع اس جملے کے احترام میں اٹھ کے بھی کھڑا ہو جائے. آج کی اس مجلس کا طریق سا جملہ ہدیہ کرنے لگاؤ. میری رگوں میں میرا لہو ہے، آپ کی رگوں میں آپ کا لہو ہے. اب دیکھنا ہے کس کا لہو کتنا پاک ہوتا ہے. 19 رمضان کی صبح تھی، علی کے سر پہ ضرب لگی ہوئی تھی. علی نے فرمایا حسن بیٹا تو نماز پڑھا. میں ٹیک لگا کے نماز پڑھتا ہوں. مصلی پہ تاریخ نے لکھا علی نے اپنے لہو کے ساتھ نماز پڑھی. یہ علی کی رگوں میں ابو طالب کا لہو تھا. کتنا پاک تھا ابو طالب کا لہو، کتنا پاکیزہ تھا، مصلی پہ تھا. یہ ہے ابو طالب کا لہو. پھر کتاب حوالہ دیکھو، سرکار بہار کا حوالہ، محمد علی کا حوالہ. سرکار صادق العطرت شہنشاہ گھر سے نکلے، بازار میں آئے، سامنے سے آ رہا تھا ایک انسانوں کا امام، مسلمانوں کا امام، ادھر سے آ رہا تھا اللہ کا بنایا امام. جملہ کہنے لگا امیر بھائی، جو ہی امام صادق آئے تو مولا کے ہاتھ میں رسول کا عصا تھا. اب مسلمانوں کا امام، مسلمانوں نے تو اسے امام بنایا تھا، اسے تو پتا تھا نا کہ میں نہیں ہوں. وہ تو اپنی جانتا تھا نا، اسے پتا تھا میں نہیں. اصلی یہ سامنے سے آ گیا اصلی امام. اب اس نے آ کے امامت کے روب میں جھک کے خود بخود جھکا، روب امامت کی وجہ سے اگلی میں جھک کے اس نے امام صادق کے بوسہ دینے لگا. ہاتھ کو بوسہ دیا، فوراً ذہن میں آ گیا میں تو خود امام ہوں. روب امامت سے جھکا، بوسہ دیتے ذہن میں آیا میں تو، لوگ دیکھ رہے ہیں، بازار ہے، میں تو خود امام ہوں، وہ کیا کہیں گے تو ہمارا امام ہے اور تو شیعوں کے امام کے ہاتھ چوم رہا ہے. فوراً کھڑا ہو کے لگا یا ابن رسول اللہ، میں نے بوسہ اس لیے دیا آپ کے ہاتھ میں محمد کا عصا ہے. جو ہاتھ میں لکڑی کا عصا تھا یہ مصطفیٰ کا عصا ہے. میں تو عصا کے احترام پہ جھکا تھا. زندگی وار تو جعفر صادق، تیرے جوتے پہ سرکار صادق العطرت نے اپنی ابا کو ہٹا کر بدبخت لکڑی کا عصا چوم رہا ہے. میرے اندر محمد کا لہو ہے. لکڑی کے عصا کا احترام کیا. آخری سینے پہ کوفے کی مسجد میں بیٹھے تھے میرے مولا، ہر سوال کا جواب، ہر سوال کا جواب. سامنے سے ایک بندہ اٹھا، یا علی یہ اتنی جلدی جواب کیسے دے دیتے، یہ علم کہاں سے سیکھا ہے؟ اب مولا کہ ہاں یہ فیض تھا، طالب دیکھ کے کرم کرتے تھے. مطلوب آتا تھا نا، جیسا سائل ویسی عطا، جیسا سائل ویسی عطا. اب اس نے سوال کتنا نچلی سطح کا کیا کہ یہ کہاں سے سیکھا ہے. اب مولا نے دیکھا کہ اس کی ذہن کی سطح بڑی چھوٹی ہے. اب مولا یہ بھی جانتے تھے کہ یہ رسول کی رسالت کو بھی نہیں مانتا. مولا نے فرمایا حاذا صفت العلم، حاذا لعاب رسول اللہ، ما زکنی زکن زکا. یہ جو میرے سینے میں علم ہے یہ رسول کے لعاب چوسنے کا اثر ہے. یہ میں نے جو نبی کا لعاب، اور یہ سارے مانتے ہیں کہ رسول نے صرف 3 ہستیوں کو زبان چسائی ہے.
16 رجب علی کو، 15 رمضان حسن کو، 3 شعبان حسین کو، ان کو رسول نے زبان چسائی ہے۔ اہل زبان بیٹھے ہوئے، میں جملہ ہدیہ کرنے لگا ہوں اہل زبان کے لیے، ان کو زبان چسائی ہے۔ باقی جتنے بھی تھے وہ سب قدموں میں آئے، نوکروں میں آئے، کسی کو یہ شرف نہیں ملا چاہے وہ کتنا بھی عزت والا صاحب بھی تھا۔ سطر کہوں جی اردو ادب کی، انہیں قدموں میں بٹھایا ہے، منہ نہیں لگایا ہے۔ آئے 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 آئے، سب کو قدموں میں بٹھایا ہے، منہ نہیں لگایا، منہ زبان چسائی ہے۔ بادشاہ حسین عزت دے، اللہ بیٹوں کی زندگیاں کرے، زبان چسائی ہے، یا علی کو یا حسن کو یا حسین۔ علی فرمایا ھذا صفۃ العلم ھذا لعاب رسول اللہ ما زکانی زکن زکا، یہ میرے سینے میں جو علم ہے یہ رسول کے لعاب چوسنے کا اثر ہے۔ اس نے کہا جس کا لعاب اتنا قوی ہے کہ اس کے لعاب چوسنے سے تو اتنے سوالوں کے جواب دے رہا ہے، وہ مصطفیٰ کیسا ہوگا، اس کا علم کیسا ہوگا۔ اب علی کو خبر تھی کہ اسے امامت سے پہلے نبوت سمجھانی ہے۔ مولا امیر المومنین نے فضیلتوں کا رخ موڑ کے نبی کی طرف کر دیا۔ لعاب محمد کا اثر ہے، لعاب محمد کا اثر ہے۔ وہ بندہ یا رسول اللہ کیا کہنے مسلمانوں کے نبی کے، میں نے انہیں دیکھا ہوا تھا، کاش مجھے پہلے پتا ہوتا، وہ اتنا عظیم نبی تھا، اس کے لعاب چوس کے یہ علی بول رہا ہے۔ وہ گلی میں چیختا ہوا جا رہا تھا، ایک بندے نے پوچھا کیا ہوا، اس کا ابھی میں نے علی سے پوچھا، فر سوالوں کے جواب کیسے دیتا ہے، اس کا لعاب رسول چوسنے کی وجہ سے منافق تیز قدموں سے چلتا ہوا آیا، کہنے لگا یا علی اسی آپ نے کیا جواب دیا ہے، رسول کے لعاب کی وجہ سے ہم بھی کہتے تھے آپ کا اپنا علم تو نہیں ہے نا، یہ تو نبی کے لعاب کا اثر ہے۔ علی کی واضح گستاخ نہ بن، ابھی لعاب بولا ہے، لہو نہیں بولا۔ ابھی صرف لعاب بولا، لہو نہیں بولا۔ وہ کوفہ تھا، علی نے منبر ابیض میں بیٹھ کے زمین کے رستے، آسمان کی راہیں، ہوا میں جانا، خلا میں جانا، چونٹی کی خلقت، علی ہر علم پہ بولا، علی ہر علم پہ بولا، علی ہر علم پہ بولا۔ علی نے علم کی شرح کھول دی، علی بولتا گیا، نہج البلاغہ بنتی گئی، علی بولتا گیا، علم کی گرہیں کھلتی گئی، علی بولتا گیا، دنیا علم تک پہنچتی گئی۔ علی نے صرف لعاب کا اثر دکھا کے علم کی شرح کی تھی۔ جب آئے گا میرا 12واں، کعبے کی چھت میں کون کہے گا، عرش فرش ہل جائے گا، لوگ کہیں گے یہ کیا بول رہا ہے، فرمایا اب لہو بول رہا، اب لہو بول۔ رک گئی گفتگو لہو پہ، کل کی مجلس میں متصل ہوں گے یہیں سے۔ لہو کی قسمیں، لہو کا اثر، عصمت، قرآن کون سی کتاب، کتاب کون سا قرآن، مانا ہوتا تو محمد کی بیٹیاں بازاروں میں۔ میں نے یکم محرم کو کہا تھا جتنا حصہ فضائل پڑھوں گا اتنا مصائب پڑھوں گا، کیونکہ مقصد ہے رونا، مقصد ہے آنکھ آنسو۔ آج ہے حسین کے سفیر عقیل کے بیٹے مسلم کا دکھوں میں رونا۔ ظالم سے ظالم لوگ بھی کسی کا سفیر نہیں مارتے، انہوں نے حسین کا سفیر مارا ہے۔ مولا حسین نے جب مکہ پہنچ گئے، جہاں مسلم کو کوفے والوں کے خطوط دے کے کوفہ روانہ کیا۔ مسلم جی شہنشاہ آپ کوفہ تشریف لے جائیں، یہ کوفہ والوں کے خطوط ہیں، یہ ساتھ لے کے جائیں، کوفہ میں جا کے میری بیعت لیں۔ جناب مسلم دے کہتے مولا آپ کو مکہ چھوڑ کے جانے کو دل نہیں کر، مولا حکم ہے آپ کا، اطاعت مجھ پہ واجب ہے،
اس سے پہلے مولا نے ایک اور قاصد کو بھیجا ہوا تھا، محمد بن یکتیر کو. مولا اس کا انتظار کر لیں. مولا فرمایا نہیں مسلم، آپ کو خود جانا پڑے گا. آج عقل پریشان ہے کہ خبر تھی حسین کو کہ میری منزل کوفہ نہیں، جانتے تھے حسین میں نے کوفے جانا بھی نہیں. یہ بھی خبر تھی کہ کوفہ والے غداری پہ آمادہ ہو چکے ہیں. مسلم کیوں بھیجا؟ اگر ماتم کے لیے آمادہ ہو اور تیار ہو، حسین اکیلا عباس کربلا لے کے جانا چاہتا تھا. اگر اتنے عباس ہوتے حسین کس کس عباس کو روکتا؟ مسلم عباس تھا. جناب مسلم کوفہ پہنچے. تفصیل کے ساتھ پڑھوں گا تو 40-45 منٹ چاہیے. مسلم کا کوفہ ورود، بیعت لینا، مہمان بننا، حانی کے گھر جانا. تفصیلات سے گزرتا ہوں، مظلومیت بیان کرتا ہوں. جناب مسلم کوفہ میں گئے، 18,000 افراد نے بیعت کر لی. جناب مسلم نے فوراً خط لکھا، بسم اللہ الرحمن الرحیم. مولا حسین کی طرف خط بھیجا، مولا میں کوفہ پہنچا. کوفہ کی جامع مسجد میں نے پہلی تقریر کی. مولا 18,000 افراد نے میرے ہاتھ پہ آپ کی بیعت کر لی ہے. حسین جتنی جلدی ہو سکتا ہے کوفہ آ جائیں. کوفہ کی لوگوں کی تلواریں آپ کی نصرت کے لیے آمادہ ہیں. یہ کہہ کے مسلم نے خط حسین کی طرف بھیج دیا. یہ جملہ یاد رکھیے گا، میں مصحف کے آخر میں یہ جملہ دہراؤں گا. جناب مسلم نے مولا حسین کو خط لکھا کہ 18,000 افراد بیعت کر چکے، جتنی جلدی ہو سکے کوفہ تشریف لے آئیے. نعمان بن بشیر کوفہ کا گورنر تھا. اسے معزول کر کے اس کی جگہ پہ بصرے کا گورنر ابن زیاد کو اضافی چارج دے دیا گیا کہ کوفہ بھی تیرے کنٹرول میں. یہ رات کی تاریکی میں کوفہ میں داخل ہو گیا. اس نے آتے ہی کوفہ میں کرفیو لگا دیا. پتہ کرو حسین کا سفیر مسلم کہاں ہے. لوگوں کو خریدنا شروع کر دیا. لوگ بکنے شروع ہو گئے. جو بک سکتے تھے انہیں خریدا، جو ڈر سکتے تھے انہیں ڈرایا، جو قید ہو سکتے تھے انہیں قید کیا. بس یہاں سے مصائب شروع ہونے لگا. مسلم نے ظہرین پڑھائی تو مسجد بھری ہوئی تھی. مغربین پڑھا کے جب مسلم اٹھے تو کوفے کی مسجد میں مسلم اکیلے تھے. جب مسلم نے پیچھے مڑ کے دیکھا مسجد خالی، صرف مسلم اور مسلم کے 2 بیٹے. مسلم مسجد کوفہ سے نکلے. بیٹے ایک مومن کے گھر امانتاً رکھوائے. مسلم جانتے تھے کہ اب میں نے شہید ہونا ہے. مسلم نے بچے ساتھ اس لیے نہیں رکھے کہ میرے بیٹے باپ کا قتل نہ دیکھیں، میرے بچے باپ قتل ہوتا نہ دیکھیں، میرے بیٹے باپ قتل ہوتا نہ دیکھیں. میں نے جملہ 3 دفعہ دہرایا ہے کہ شاید کسی شیعہ کو جملہ سمجھ میں آئے اور مجھے کھولنا نہ پڑے. آج جناب مسلم کی شہادت میں پہلا جملہ پڑھنے لگا ہوں. اے حسین کا سفیر، تو اپنے بیٹے کسی شیعہ کے گھر امانت اس لیے رکھوا گیا تھا کہ تیرے بیٹے تجھے قتل ہوتا ہوا نہ دیکھے. مسلم تجھے کوفے میں اپنے بیٹوں کی اتنی پرواہ تھی، کربلا میں حسین کی 4 سال کی بیٹی قاتل کے سامنے کھڑی ہو کے رو کے کہہ رہی تھی خنجر آہستہ چلا، میرا 3 دن کا پیاس. اجرکم اللہ، اجرکم اللہ، اجرکم اللہ. یہ اونچی آواز میں ہائے کہنا محمد کی بیٹیاں قبول فرمائے. یہ جو چیخے مار کے رو رہے اور رسول کی بیٹی تمہیں کسی کا محتاج نہ کرے. مسلم کوفہ کی گلیوں میں چلتے چلتے کوفہ کی شہر کی آخری دیوار کے ساتھ ایک کچا مکان، مسلم اس مکان کی سیڑھی پہ جا کے بیٹھ گئے. شام ڈھل چکی تھی. مغربین پڑھا کے مسلم نکلے تھے. رات کالی اور سیاہ ہو گئی. جس دروازے پہ بیٹھے تھے وہ دروازہ کھلا. ایک جھکی ہوئی کمر والی ضعیفہ، من انتا؟
کون ہے تو؟ مسلم بلا تشبیہ قبضہ تلوار پہ سر اٹھائے بغیر کہتے انا غریب الوطن، میں کوئی مسافر ہوں. کہتی مسافر میرے دروازے پہ کیوں بیٹھا ہے؟ مسلم کہتے کوفے میں میرا گھر کوئی نہیں. کہتی کسی اور گھر جا، میرا دروازہ چھوڑ. تجھے نہیں پتا کوفے کے حالات بدل گئے، نیا گورنر آ گیا، بڑی سختی ہو گئی ہے کوفے میں، میرا دروازہ چھوڑ. مسلم کہتے کہاں جاؤں؟ کہتی کسی کے گھر جا کے پناہ لے. مسلم رو کہتے دے کوئی نہیں رہا. کہتی مسجد میں جا کر رہ. مسلم رو کے کہتے رہنے کوئی نہیں دیتا. تڑپ کہتی جہاں جانا مسافر جا، میں ضعیفہ ہوں، میں اس عمر میں کوئی عذاب برداشت نہیں کرنا چاہتی، میرے دروازے کے آگے سے اٹھ. جب کہنا میرے دروازے کے آگے سے اٹھ، مسلم نے تلوار نیام میں ڈالی، زمین پہ ہاتھ رکھا. اچھا فاطمہ زہرا تیرے بچوں کا مقدر. فاطمہ زہرا کا نام آنا تھا، توآ نے بند دروازہ کھول دیا. رو کے دی بتا کس کا نام لیا ہے؟ فرمایا زہرا کا. کہ لگی تو زہرا کو جانتا ہے؟ مسلم رو کے دی جیسا میں جانتا ہوں کوئی بھی نہیں جانتا. رو کے دی قربان ہو جاؤں، کہیں عقیل کا بیٹا مسلم تو نہیں. ہاں میں مسلم کا نام آنا تھا، گر گئی. آقا معافی، مولا معاف کر دینا، مولا مجھے نہیں پتا تھا، مولا کنیز کو معاف کر. بسم اللہ مولا میرے گھر آ. منت کی، بادشاہ کو گھر لے کے آئی. پورے گھر میں بٹھانے کے لیے جگہ نہیں مل رہی، کہاں بٹھاؤں؟ آخر مصلی بچھایا. بسم اللہ مولا، مولا قیامت والے دن زہرا سے میری شکایت نہ کر. مولا کھانا پانی؟ فرمایا صرف مصلی. مصلی پہ بیٹھ کے مسلسل مسلم روتے رہے. تو وہ دروازے پہ بیٹھ کے سوچتی رہی کتنا میرا مقدر ہے. مسلم حجرے پہ مصلی پہ تھے اور تو دروازے پہ ٹیک لگا کے کہہ رہی تھی کہاں آباد مدینہ، اجڑ گئے محمد کی امت. باہر دروازے پہ گھوڑوں کے ٹاپوں کی آواز آئی. جناب مسلم نے مصلی کے نیچے سے تلوار نکالی. تلوار نکال کے مسلم کمرے سے باہر نکل کے صحن میں آئے. تو کھڑی، نہ مولا، مولا جتنے بھی سپاہی آتے آنے تھے، مولا تو باہر نہ جانا، مولا زمانہ تیرا بڑا دشمن ہے، مولا وہ گورنر تجھے ڈھونڈ رہا ہے. جناب مسلم دیکھ کے دے تو درمیان سے ہٹ جا، تو نے منت کی، تو نے میری ماں کا فاستہ دیا، میں تیرے گھر آ گیا، تو نے میری خدمت کی ہے، میں قیامت والے دن تیری جنت کا سامان ہوں، میں اپنی ماں زہرا سے تیری سفارش کروں گا، لیکن دروازہ چھوڑ دے. رو کے کہتی کیوں دروازہ چھڑوا رہا ہے؟ جناب مسلم کی آواز آئی ہم ہاشمی ہیں، ہماری غیرت گوارا نہیں کرتی، میں گھر میں ہوں اور غیر تیرے گھر میں آ جائے، فوج تیرے گھر میں آ جائے. جو سید بیٹھے مجھے معاف کر کے جملہ ماتم کر کے سننا. مولا مسلم تو نے کوفے میں توآ کنیز کے گھر سپاہی نہیں آنے دیے. شام غریبا 300 کا دستہ لے کے شمر زینب کے خیمے کے اندر گیا، جا کے کہتا ان میں سے علی کی بیٹی زینب کو. حوصلہ حوصلہ حوصلہ، ابھی شہادت تک پہنچنا ہے. تڑپے مسلم. جہاں مسلم نے تلوار نکلی ہوئی اللہ اکبر کہہ کے مسلم کوفے کے بازار میں آئے. بابا جی کتابیں کہتی اتنا زوردار حملہ کیا عقیل کے بیٹے نے، گلیاں خالی ہو گئیں. اکیلا بکھرے ہوئے شیر کی طرح کوفے کی گلیوں میں للکار کے کہہ رہا تم نے ہمیں غریب سمجھا ہے، اوہ ہمیں خط دے کے واسطے دیتے رہے ہو، بند کر لیے تم نے اب دروازے. تھاڑ رہا تھا شیر کی طرح. گلیاں خالی ہو گئی، لوگوں کے دل بند ہونے شروع ہو گئے. مسلم کی آواز کوفے کی گلیوں میں گونج رہی تھی. ابن زیاد کو دربار میں خبر ہوئی، اس نے 500 سپاہیوں کا نیا دستہ بھیجا. چاروں طرف سے کوفے کی گلیاں سپاہیوں نے گھیر لی. مسلم ایک ہاتھ تلوار، آگے سے حملہ، نیزے کے ساتھ پیچھے والوں کو روک رہا تھا.
اتنی زوردار مسلم جنگ کر رہا تھا. آدھی رات تلواروں کے ساتھ یوں تلواریں کتابیں کہتی ہیں لگ رہی تھی, شعلے ایسے بھڑک رہے تھے جیسے کوفے میں آگ لگ گئی. پھر خبر ہوئی کہ 500 کا دستہ اور بھیج. اس نے کہا ایک شخص کے لیے اتنی فوج؟ جو اس کے سالار نے لفظ کہے وہ آج بھی کتابوں میں ہے. اس نے کہا کوفے کا کوئی مزدور نہیں, عقیل کا بیٹا ہے, نہیں قابو آ رہا کسی سے. اسے کہا تمہیں کس نے کہا ہے ہاشمی تلواروں سے مارے جاتے ہیں یا دھوکے سے مارے جاتے ہیں؟ آخر انہوں نے کوفے کی گلی میں گڑھا کھودنا شروع کیا. کوفے کی گلی میں گڑھا کھودا ہوا تھا. آگے سے انہوں نے حملہ کیا. مسلم پچھلے قدموں پہ جا رہا تھا. مسلم کا کوفے کے اس گڑھے میں گرنا تھا. جس کے ہاتھ میں پتھر تھا اس نے پتھر مارا, جس کے ہاتھ میں نیزہ تھا اس نے نیزہ مارا, جس کے ہاتھ میں تلوار تھی اس نے تلوار ماری. زخمی مسلم گڑھے میں کہہ رہا تھا آج میرا عباس ہوتا, آج میرا اکبر ہوتا, آج میرا قاسم. اے تم نے مجھے اکیلا لاوارث سمجھ لیا. جناب مسلم کے ہاتھوں میں رسیاں, پاؤں میں رسیاں, گردن میں رسیاں. زخمی مسلم کو کتابوں سے, میں بالکل کتاب کی شہادت پڑھوں, لمبی رسیوں کے ساتھ مسلم کو باندھا. ڈرتے ہوئے قریب کوئی نہیں جا رہا تھا. لمبی دراز رسیوں سے مسلم کو کھینچ رہے تھے. مسلم رسیوں کے ساتھ سپاہیوں کو قریب لاتا. مسلم کسی کو اپنے ہاتھ کے ساتھ زخمی کر رہا تھا. ڈر رہی تھی فوج زخمی مسلم سے. اس حال میں مسلم جب کوفے کے دروازے کے اندر داخل ہوا, دروازے پہ ایک سپاہی کھڑا تھا. اس نے کہا قربان ہاشمیوں, اوے صدقے عقیل کا بیٹا, اوے قربان ہو جاؤں اوے حیدر کے بیٹو. اور یہ ہوتی ہیں جوانیاں. اور تمہیں قیدی کر کے بھی فوج ڈر رہی ہے, اور تمہیں رسیاں باندھ کے بھی سپاہی خوف زدہ ہے. یہ سپاہی وہیں کھڑا تھا یا 2.5 مہینے بعد یہیں سے حسین کا سجاد گزرا. سجاد کے ہاتھوں میں رسیاں, پاؤں میں رسیاں, کوئی دائیں سے دھکا دیتا کوئی بائیں سے دھکا دیتا. وہ سپاہی سجاد کے قریب آ کے کہنے لگا چند مہینے پہلے یہاں سے عقیل کا بیٹا مسلم گزرا تھا, اس کے ہاتھوں میں بھی رسیاں تھی لیکن اس کے قریب کوئی نہیں آ رہا تھا. تو سر جھکا کے کیوں جا رہا ہے؟ سجاد کی آوازیں تو نے انصاف نہیں کیا. مسلم اکیلا آیا تھا, میرے ساتھ علی کی بیٹیاں, میرے ساتھ حسین کی بیٹیاں, میرے ساتھ محمد کی بیٹیاں. ہائے حسین کے ہائے حسین. زخمی مسلم کو دارالامارہ میں لے کے آئے. حالت پڑھ دوں صدا سے معافی مانگ, حالت پڑھنے لگوں صدا سے معافی مانگ کے. جناب مسلم کی حالت کیا, ابرو کٹا ہوا, ہونٹ کٹا ہوا, آنکھ میں تیر, چہرے پہ پتھروں کے نشان, لہو سے بھرا ہوا مسلم ابن زیاد کے دربار میں قیدی ہاتھوں سے کھڑا تھا. یہ سیڑھیاں اتر کے نیچے آیا, مسلم کے سامنے آ گیا. تو نے مجھے سلام کیوں نہیں کیا؟ مجھے امیر المومنین کہہ کے سلام کر. میں جملہ پڑھنے سے پہلے مر جاتا. ادھر حسین کا گھوڑا منزل زبالہ پہ کھڑا تھا. اس نے کہا مجھے امیر کہہ کے سلام کر. مسلم نے اپنے چہرے کا لہو صاف کیا, صاف کر کے معاف امیر سوائے حسین, میرا کوئی امیر نہیں ہے سوائے حسین کے. میں علم کی قسم کھا کے کہتا ہوں مسلم نے جملہ کہا, اس بدبخت نے مسلم کے چہرے پہ تھپڑ مارا. مسلم کے چہرے پہ تھپڑ کا لگنا تھا. حسین نے منزل زبالہ پہ گھوڑے کی رکابوں کو روکا. روکے گا مسلم تو نے دشمن کے دربار میں مجھے امیر کہا ہے. غریب حسین وعدہ کرتا ہے قیامت تک دنیا مجھے غریب حسین کہے گی, تجھے امیر مسلم. زخمی ہاتھ. اس ملاؤن نے کہا جلدی کرو. کتابیں کہتی ہیں دن طلوع ہو چکا تھا, رات ساری مسلم جنگ میں رہا. 9 ذی الحجہ
صبح کا وقت بکر بن حمران ملعون، یہ ہے مسلم کا قاتل، یہ جناب مسلم کو دارالامارہ کی چھت پہ لے کے گیا. دارالامارہ بلندی پہ. مسلم نے یوں نیچے کوفے کی گلیاں دیکھی. کوفے کی گلیوں میں بھیڑ، رش، کیونکہ کل عید تھی. بادشاہ حسین کی قسم، مسلم نے جب کوفے کی گلیوں میں دیکھا ہر باپ اپنے بچوں کو عید کی خریداری کروا رہا تھا. زخمی مسلم کی آواز ہے، کوفے والے میں اپنے ساتھ اپنے 2 بچے لے کے آیا تھا اور کسی کو میرے بچوں کی کوئی خبر. بکر بن حمران ملعون نے کہا، مسلم آخری وقت میں کوئی وصیت؟ فرمایا 3 وصیتیں، کوئی ایک پوری کر. کیا لگا پہلی بتا؟ فرمایا کوئی حسین کو جا کے بتائے. میں نے پہلے کہا تھا، میں نے تقریر کے آغاز میں جملہ پڑھا تھا مصائب میں. مسلم نے کہا میں لکھ بیٹھا ہوں مولا کو خط، میں نے انہیں بلا لیا ہے کوفے. کوئی کاسد جاؤ، جا کے کہو مولا کوفے والے پھر گئے، مولا کوفے نہ آنا. یا کہو اگر آنا ہی ہے تو پھر زینب کو نہ لانا. اس سے کہا نہیں پوری ہوگی وصیت، ہم انتظار کر رہے ہیں حسین کا، جو تمہارے ساتھ کیا وہ حسین سے کریں گے. مسلم نے کہا میری دوسری وصیت، میری زرہ بیچنا، میری تلوار بیچنا. کوفہ میں میرے اوپر کچھ قرض ہے، وہ ادا کر دے. اس نے کہا دیکھیں گے کون قرض مانگنے آئے گا. اگلی وصیت بتا. مسلم نے کہا پانی پلا. اگلے دن تھی عید. مسلمانوں پہ ہے کہ جانور کو بھی ذبح کرنے سے پہلے اسے پانی پلایا جاتا. میں کیسے جملہ پڑھوں؟ مسلم نے پانی مانگا، اس نے کہا پوچھتا ہوں اگر اجازت ملی تو. جناب مسلم کے آگے اس نے کوزے میں پانی کیا. جناب مسلم کے دانت زخمی ہو چکے تھے، ہونٹ کٹا ہوا تھا. جناب مسلم نے پانی کا پیالہ منہ کے قریب کیا، منہ کا لہو پانی میں گیا. مسلم نے وہی لہو والا پانی کوفے کی دیوار پہ پھینکا. یہ کمینہ بکر دے کے کہنے لگا پینا نہیں تھا، منگوایا کیوں تھا؟ مسلم کی آنکھیں برس کری. فرمایا تو اپنا کام کر. یہ جملہ میں پڑھوں تو میں کیسے پڑھوں؟ تو برداشت کرے گا تو کیسے برداشت کرے گا؟ نہیں، کوفے والوں کو پتا چلا مسلم نے مانگا کیوں تھا، مسلم نے دیوار پہ گرایا کیوں تھا. چند دنوں کے بعد یہیں سے گزری ہیں علی کی بیٹیاں، علی کی بیٹیوں کا گزرنا تھا. اس دیوار کے قریب سے مسلم کی بچی گزری، رو کے کہتی ہے اماں مجھے یہاں سے بابے کے لہو کی خوشبو آ رہی ہے، کوئی مجھے بتائے میرا غریب بابا کا. اس ملعون نے تلوار کے ساتھ مسلم کا سر کاٹا، سر بھی کوفے میں، جسم بھی کوفے میں گرا دیا. یہاں تک میں نے مصائب پڑھا رک کے. پہلی بار دعائے زہرا امام بارگاہ میں عشرہ محرم میں یہ ہاتھ باندھ کے اگلی روایت پڑھنے لگا ہوں. روایت جب چاہو جس وقت چاہو دکھانے کے لیے تیار ہوں. اگر یقین کرو تو میں دیتا ہوں علموں والا عباس زامن. چاہو گے تو کتاب اس وقت بھی میرے موبائل میں پیج موجود ہے. مولا حسین ایک منزل پہ رکے ہوئے تھے. شیخ مفید نے اس روایت کو، شیخ مفید مذہب جعفریہ میں پہاڑ جتنا قد ہے، شیخ مفید نے اس روایت کو لیا محمد بن سلیمان اور مشعل بن منظر سے. وہ کہتا ہے یہ دونوں کہتے ہیں ہم حسین کے ساتھ
حج والے قافلے میں تھے، جب حسین وہاں سے نکلے ہم بھی پیچھے جا رہے تھے، یا ہم نے دیکھا کوفے کے رستے سے ایک شخص گھوڑا دوڑاتا ہوا آ رہا ہے. وہ کہتے ہم اس کے قریب گئے، ہم دونوں نے اس کا رستہ روکا. ہم نے پوچھا کون ہے؟ اس نے کہا بنی اسد قبیلے سے تعلق ہے. انہوں نے کہا ہم بھی اسدی قبیلے سے تعلق رکھتے ہیں. وہ دونوں بھی اسدی تھے. انہوں نے کہا ایک دوسرے کو تعارف کروانے کے بعد ہم نے کہا کوئی کوفے کی خبر ہے؟ آخری 1 منٹ پڑھنے لگا ہوں. ان دونوں نے پوچھا، شیخ مفید نے اس روایت کو لکھا. انہوں نے کہا ہم نے پوچھا کوئی کوفے کی خبر ہے؟ انہوں نے کہا ہاں کوفے کی ایک خبر ہے. رأیتہما فی قتل المسلم وحانی. جب ہم کوفہ سے نکلے تھے مسلم بھی قتل ہو چکا تھا، حانی بن عروہ بھی قتل ہو چکا تھا. اس کے بعد انہوں نے کہا یخرجہ بارجلہما فی السوق. ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا مسلم کی لاش کے پاؤں میں رسیاں باندھ کے مسلم کی لاش کو کوفے کی گلیوں میں گھسیٹا جا رہا تھا. اگلی سطر غازی زامر بنا کے کہنے لگا انہوں نے کہا برعوسہما فی السواق کأنہما السیبان. ہم نے آنکھوں سے دیکھا کوفے کے بچے مسلم کے کٹے ہوئے سر سے کوفے کی گلیوں میں اپنے پاؤں کے ساتھ کھیل رہے تھے. ایک کالے برقعے والی بی بی رو رو کے کہہ رہی تھی کوئی میرا بیٹا دفنا دو، کوئی میرا لال دفنا